بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ایپسٹمالوجی پر نشستوں کے ایک سلسلے کا آغاز کر دیا ہے۔ تو پچھلی نشست کے بعد یہ خیال آیا کہ ہم اس کو درس کے انداز میں کریں اور بہت مربوط بنا کر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں اس طرف بس یکسو رہیں کہ ہماری روایت میں، یعنی مسلمانوں کی فکری اور علمی روایت میں علم کی تعریفات کیا ہیں۔ تو ان سب نشستوں کا مقصود دراصل یہ ہے کہ ہم مسلم ایپسٹمالوجی کو سمجھ جائیں۔ اس سے پہلے جو ہے تمہید کے طور پر ایک بات عرض کروں کہ علم کیا ہے کا سوال ظاہر ہے کہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کے جوابات کئی پہلوؤں سے دیے جا چکے ہیں اور کئی مزید پہلوؤں سے دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو جیسے کہ ایک نفسیات والا ہے، وہ کلینکل پرسیپشن انالیسس والے ہیں، وہ تو یہ بتا دیں گے کہ مشاہدے کے نتیجے میں ذہن میں کسی شے کے علم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، مطلب بہت زیادہ فزیکل ہو کر۔ تو کچھ لوگ یہ بتا دیں گے کہ ذہن میں جاننے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کے کن کن گوشوں میں مخفی ہے۔ تو ہم اس طرح کی جو میکینیکل تعریفات یا کسی خاص فن میں کام آنے والی تعریفات پر ابھی توجہ نہیں دیں گے۔ ہم علم کی بطور بحیثیت مجموعی تعریف متعین کرنے یا یہ دیکھنے کی کاوش کریں گے کہ ہماری پوری روایت میں ہمارے بڑے لوگوں نے علم کی کیا تعریفات کی ہیں۔ تو میں نے بلکہ وہ اکٹھا بھی کر لی ہیں تعریفات، امید ہے کہ بیشتر تعریفات اس میں آ گئی ہوں گی۔ یہ فرہنگ مصطلحات علوم عقلی ہے ڈاکٹر جعفر شہیدی کی، اور یہ بہت کارآمد فرہنگ ہے۔ انہوں نے مطلب میرے علم میں 2-3 فرہنگیں ہیں ان کی، اور ہر فرہنگ بہت اسپیشلائزڈ لغت ہے۔ ان کی جو خصوصیت ہے جو لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے، وہ یہ کہ یہ کسی بھی اصطلاح کی جتنی بھی تعریفات پہلے ہو چکی ہیں سب کو مکمل حوالے کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا کام ہمارا بنے گا، اور اس کے بعد جب ہم عقل کیا ہے کہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اپنی روایت میں رہتے ہوئے، تو اس میں بھی اس سے بہت مدد ملے گی۔ بلکہ اب سارے معاملات میں جہاں جہاں کیا ہے فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے کا سوال اٹھایا جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس فرہنگ سے مدد لیں گے کہ ایک سب چیزیں سامنے ہیں اور ایک گفتگو بھی مربوط ہو جائے گی۔ تو اب تمہید میں ایک بات عرض کر دوں کہ علم کسی نہ کسی تصور علم کے تابع ہوتا ہے، اور ضرورت علم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو علم کی ایک ہاریزنٹیلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ علم میں پہلی ایک بات بہت ابتدائی بات کر دوں کہ علم شے سے ذہن کے تعلق کا نتیجہ ہے جو ذہن میں مرتب ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم۔ اور ہم جب ابھی باتیں کریں گے تو اس میں کم از کم 3 الفاظ کثرت سے ممکن ہے استعمال کریں، تو ان الفاظ کو میں کلیئر کر دوں تاکہ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہوں۔ وہ 3 الفاظ ہیں ذہن، شے اور امر یا امور۔ ٹھیک ہے، جیسے میں لکھ کے بتاتا ہوں، ذہن، شے،
یہ تو بنیادی دو اصطلاحیں ہیں جو علم کیا ہے کہ جواب میں بار بار تذکرے میں آئیں گی۔ تو ذہن سے مراد زیادہ تر عقل ہے اور فہم ہے، اور لیکن اس میں کبھی اس سے مراد مجموعی شعور ہے جس کا عقل ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوا ذہن، یوں سمجھ لیں مجموعی شعور عقل کے غلبے کے ساتھ، عقل کی مرکزیت کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا جو ہے یہ شے کا مطلب ہے موجود، ٹھیک ہے نا؟ ذہن معلوم کا گھر ہے، شے وجود کا ظرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علم نام ہے ذہن جب شے کا تجزیہ کرتا ہے، شے کو سمجھنا یا جاننا چاہتا ہے، وہ شے ذہنی بھی ہو سکتی ہے، خارجی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شے کا مطلب ہے موجود، چاہے وہ فی الخارج ہو چاہے فی الذہن ہو تصور کی طریق پر، کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علم کی جو ابتدائی ترین تعریف ہے ہمارے یہاں وہ ہے تصور اور تصدیق کا مجموعہ، ٹھیک ہے نا؟ کامل علم وہ ہوتا ہے جو تصور بن کر تصدیق کی شرط پوری کر دے، ویریفائبلٹی جس میں ہو، ورنہ یہ کہ ویریفیکیشن کے دائرہ کیونکہ بہت محدود ہے، تو بعض علوم جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ویریفائبل علوم سے بہت زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، بہت زیادہ بائنڈنگ ہیں، تو ان کی تصدیقات کا انتظار کرنا ہوگا ایک تصور وجود کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ہر علم جو ہے وہ اس بات سے مشروط ہے، علم کہتے ہیں وجود کیا ہے کا جواب ڈھونڈنے کی مسلسل کوششوں سے برآمد ہونے والے عارضی یا مستقل نتائج۔ تو شے جو ہے شے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے جس کا احاطہ تصور کرتا ہے، اور شے جو ہے وہ خارج میں بھی ہو سکتی ہے جو تصدیق کی قبیل میں آتی ہے، جو تصدیق کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، تصدیق حسی اور تصدیق عقلی یا تصدیق منطقی، یعنی ویریفائبلٹی کی دو قسمیں ہیں ویریفیکیشن کی۔ تو تصدیق عقلی تصورات میں درکار ہے کہ تصورات صحیح ہیں یا غلط ہیں، بامانی ہیں یا مہمل ہیں، اور نظریات میں درکار ہے، میٹافزیکل مباحث میں درکار ہے۔ تو اور تصدیق حسی جو ہے وہ معمول کی چیز ہے کہ میں جو کہوں اسے دکھا سکوں۔ تو سمجھے نا، شے جب ہم کہیں گے تو شے وجود کی نمائندہ ہے، ذہن علم کا نمائندہ ہے۔ شے موجود ہے یعنی صاحب وجود ہے، یہ جو جس وجود کی حامل یہ جس وجود کا حامل یونٹ ہے، وہ وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور خارجی بھی، یعنی وہ تصور کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق یافتہ صورت میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد جو ایک ضمنی اصطلاح آئے گی وہ ہے امور، کیونکہ تعریفات میں ڈیفینیشنز میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ امور یعنی امر کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اصول اور حقائق اور کلیات، یعنی شے جو ہے وہ جیسے شے میں اظہار غالب ہے اور امور میں ادراک غالب ہے، شے میں خارج غالب ہے، امور میں ذہنی پن غالب ہے، پھر ذہن ہونا غالب ہے۔ تو امور کا مطلب ہوگا اصول اور حقائق جو کلیے کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جب ہم کہیں گے کہ علم وہ امر ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ علم ہر طرف سے بے نیاز وہ حقیقت ہے یا وہ چیز ہے جس کی یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا تو امور، اور جب بھی شے کی طرف ظاہر کی صورت کی طرف متوجہ کرنا ہوگا تو زیادہ تر شے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ وضاحت ضروری ہے۔ اب کچھ خیالات میرے ذہن میں بھی رہتے ہیں کیونکہ سوچتا رہتا ہوں کہ علم کیا ہے، تو پہلے میں کچھ تمہیدی نکات بیان کر دوں جو میرے ذہن میں ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پچھلی تعریفات میں مل جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سمجھیں کہ وہ علم کی تعریف کے تسلسل میں شاید کام آ جائیں۔ علم کا ایک تعریفی ہر امر کا ایک تعریفی تسلسل ہوتا ہے، اور اگر اس کا وہ تعریفی تسلسل نہ پیدا ہو تو وہ امر جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، وہ حقیقت کہلانا کوالیفائی نہیں کر پاتی، کیونکہ حقیقت وہ شے ہے جس پر صرف دلیل کافی نہیں ہے، جس کو اپنے مظاہر کی لازمی ضرورت ہے۔ تو حقیقت بلا مظاہر یہ ذہن کے لیے بہت زیادہ قابل تسلیم نہیں رہ جاتی، کیونکہ ذہن صرف اس چیز پر، یا ذہن اپنی بنیادی اور مرکزی قوتوں کے ساتھ اس شے اور اس امر پر فوکس کرتا ہے جو نتیجہ خیز ہو، جو مفید ہو۔ یہاں مفید یعنی جو افادیت رکھنے والی ہو، یعنی افادیت کے بھی آپ جس میدان میں آپ غور کریں گے وہاں کی افادیت اس کے مطابق حال ہوگی۔ تو علم کی جو علم میں ذہن کو مطلوب افادیت جو ہے وہ عقلی ہے اور اخلاقی ہے، یہ بنیادی افادیت ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے، تو اس وجہ سے علم کیا ہے کا سوال گویا ہر دور میں نئے سرے سے ڈیفائن ہونا چاہیے، پچھلی ڈیفینیشنز کو مطلق مانے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر ڈیفینیشن کو میں نے مطلق مان لیا کسی امر عام کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس امر عام کی ماہیت کو نہیں جانا، یعنی وجود اپنے کل میں یا کوئی بھی امر یا شے اپنے کل میں ذہن کے احاطے میں نہیں آ سکتی، یعنی کلیت جو ہے وہ کسی نوع کی بھی ہو وہ ذہن کے احاطے میں نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے معلوم موجود سے چھوٹا ہوتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب خیر یہ تو ایک بیچ میں ایک بات نکل آئی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ علم وجود کیا ہے کہ سوال کا اخلاقی طور پر مفید اور عقلی طور پر رہنما جواب ڈھونڈنے کی کوششوں کے نتیجے کا نام ہے۔ تو اور وہ نتیجہ ہمیشہ جزوی ہوگا اور اپنی ساخت میں یا نہیں اپنے اجمال میں مطلق ہو سکتا ہے، اپنی تفصیل میں عارضی اور اضافی ہوگا۔ جب ذہن تفصیل کے اجزاء کو بھی مطلق مان لے تو پھر وہ ذہن مردہ ہو جاتا ہے، پھر علم کی پیدائش ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ تو ہاں یہاں ایک بات اجمال اور تفصیل پہ یاد آئی، یہ ایسے ہی ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں لیکن وہ کارآمد ہے اس مبحث میں بھی، کہ علم نام ہے مسلمہ اجمال کو تفصیل دینے کے نتیجے کا، یعنی ذہن ایک بات کو مانتا ہے
اور اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان اپنے اندر نہیں رکھتا، یعنی ایک مطلق امر کو مان کر اس مطلق امر کو تفصیل دینا، چاہے وہ منطقی تفصیل ہو، چاہے اخلاقی تفصیل ہو، اور چاہے مظاہری اطلاقی تفصیل ہو، تو بس علم میں یہ چیز لازم ہے کہ یہ ذہن کی پیسیوٹی کے اندر محفوظ آئیڈیاز کو اپنے تجربے، مشاہدے اور تصور اور تخیل کی دنیا میں اطلاق کر کے تفصیل اور ریلیونس دینے کی کوشش کرتا ہے ذہن جو ہے، تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ علم ہے۔ تو اس پہلو سے کہ اجمال محکم کی تفصیل علم کا کانٹینٹ ہے، محتوا ہے، یا علم کا موجب اور محرک ہے، یعنی علم حاصل ہی اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمات یا اپنے مجموعی شعور میں شعور بننے کی اہلیت پیدا کرنے والے آئیڈیاز کو جو ہے وہ اطلاق کر سکیں، ریلیٹ کر سکیں، اور ان کو شے پر نافذ رکھ سکیں۔ واضح ہے نا؟ تو ورنہ اشتراک فی العلم ممکن نہیں ہے، یعنی علم کی ایک اور شرط ہے کہ علم مشترک ہوتا ہے، منفرد نہیں، انفرادی نہیں ہوتا، کہ ایک معلوم ہے تو وہ کسی فرد کا معلوم نہیں ہے، وہ اجتماعی طور پر معلوم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو کیونکہ علم امر مجمل کی تفصیل کا استحضار ہے، یا تفصیل کا انکشاف ہے، یا اس کی تفصیل کا اظہار اور ادراک ہے، تو تفصیل کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تفصیل جو ذہن نے اجمال کو دی ہے، یا اجمال کے تجزیے سے اخذ کی ہے، یا کسی بھی ضرورت سے بنائی ہے، وہ تفصیل کبھی مطلق نہیں ہوگی، کیونکہ اگر تفصیل اجمال کی طرح مطلق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن ہر حقیقت کا احاطہ کر سکتا ہے، ذہن کل وجود کا احاطہ کر سکتا ہے، تو ایسا ہے نہیں، مطلب ایسا بداہتاً غلط ہے، مطلب یہ سب مانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تو لہذا علم کے تمام کانٹینٹس اجمال میں مطلق ہوں گے، اس اجمال میں جو ذہن نے اپنی پیسیوٹی کے ساتھ تسلیم اور قبول کیے ہیں، اپنی دانش یا اپنی سرگرمیوں کی کیٹیگرائزیشن کے لیے، ان کی ہائرارکی بنانے کے لیے۔ واضح ہے نا؟ تو تفصیل کا ہر جز اعتباری ہوگا، اضافی ہوگا، قابل تردید بھی ہو سکتا ہے، لائق اثبات بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کا اثبات ہو یا اس کی نفی ہو، دونوں چیزیں مطلق نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ آج ایک جز کا انکار ہو رہا ہے، کل اسے مان لیا جائے، اسی طرح کی صورتحال۔ اضافیت اسے کہتے ہیں کہ جس کی صحت اور غلطی وہ معطل سی ہو، یا وہ پرماننٹ نہ ہو، مستقل نہ ہو، تو یہ بس ذہن میں رہے۔ تو اسی چیز کا ہم آج مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ علم کی تعریفات میں اپنی روایت کے تصور علم کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا اضافے ممکن ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا کیا اضافے ہونے چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے لیکن اس اضافے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پہلی ڈیفینیشن
جس کا کچھ حصہ شاید پچھلی گفتگو میں تفصیل سے آ گیا ہے، لیکن بالکل کلمہ تعریف بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم کیا ہے کا ایک جواب ہے وجود باعتبار حقیقت اور اس کے مراتب اور مظاہر کو جاننے کی ذہنی کاوش کا ذہن کے لیے قابل قبول نتیجہ، اس کو کہتے ہیں علم۔ ٹھیک، یعنی علم اپنی ہر صورت میں دراصل وجود کیا ہے کہ سوال سے الجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو یہ تعریف ہو گئی، اور اس تعریف کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم کہتے ہیں کہ ذہن میں بننے والی اس صورت کو جو اس ذہن کے لیے قابل شناخت بھی ہو اور لائق اظہار بھی ہو، یعنی جسے ذہن پہچان بھی سکے اور جس کا اظہاری سانچہ بنا کر صاحب ذہن کو فراہم کر سکے۔ اب یہ ذہن میں موجود فارم جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ معلوم ہے، یہ فارم محض ذہنی بھی ہو سکتی ہے، تصوری بھی ہو سکتی ہے، اور خارجی اور مادی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ اظہار جو ہے یہ ذہن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ذہن ہی خود انکشاف اور اظہار کے عمل میں رہے اپنی مزید تشفی کے لیے، اور یہ اظہار لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ معلوم معدوم نہیں ہے، معلوم موجود کی قبیل سے ہے، چاہے فی الحقیقت وہ معدوم ہو، وہ مہمل ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو بھی شے ذہن میں قبولیت کے ساتھ اپنا عکس رکھتی ہے اور ذہن اس تصویر کو اپنے اندر پہلے سے موجود البم کی جو تصویری اسکیم میں کھپانے پر بھی قادر ہے، تو وہ علم ہے، چاہے وہ اس صورت کو موجود کہنا سرے سے غلط ہو۔ مثال طور پر جیسے ہماری شاعری میں پرندوں کے نام ہے نا، ہما، عنقا، سیمرغ، اب یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معدوم نہیں ہیں۔ تو شے کا ذہن میں، یعنی ذہن میں بننے والی صورتوں میں سے کچھ صورتیں جو علم کہلاتی ہیں اور کہلانی چاہیے، ایسی ہوتی ہیں جو موجود اور معدوم ہونے سے لا تعلق ہوتی ہیں، جو معدوم و موجود کے تضادات سے الگ ہوتی ہیں، تو ان کو وہ تصور محض ہے، وہ تصور جس کی تصدیق کا نہ کوئی دعویٰ ہو، نہ خواہش ہو، نہ کسی کی طرف سے طلب ہو۔ مطلب کوئی مجھ سے کیوں پوچھے گا کہ عنقا دکھاؤ؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی کبھی نہیں پوچھے گا کہ ہما دکھاؤ جو سر پہ بیٹھ جائے تو آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ تصور محض ہے جو بامانی ہے اور محسوسات اور قابل تصدیق صورتوں کی تفہیم میں کارآمد ہے۔ تو یہ علم ہے، مطلب میں ہما کو جانتا ہوں، اس کو موجود یا معدوم ماننے سے الگ کر کے، واضح ہے نا، اور پھر اس کا وجود بالواسطہ ثابت ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بننے والے بہت بڑے بڑے معانی کی تشکیل اس طرح کے تصورات کو استعمال کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واضح ہے نا، یعنی غیب وجود کی ایک بہت پرنسپل لوکیل ہے غیاب،
تو میں وجود کے جو ایسنس آف غیاب ہے اس سے کورسپونڈ کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا ہما اور عنقا وغیرہ کو کام میں لائے بغیر. واضح ہے نا؟ تو یہ بس ذہن میں رہے. اور پھر یہ کہ وہ معلوم چاہے ظاہر ہو چاہے غائب ہو مخفی ہو، وہ میں نے عرض کر دیا کہ وجود سے میں غیاب ذاتی امر ہے اور شہود یعنی اس کا دکھائی دینا یہ اضافی امر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وجود باعتبار ظہور و شہود اس کا جو بھی علم ہے وہ اعتباری ہے، وہ فالسفائبل ہے. اور وجود بلحاظ غیاب یہ وہ علم ہے جو مطلق ہے، جو حاصل نہیں کیا جاتا، جو کہیں سے لیا جاتا ہے، یعنی کوئی باہر سے دیتا ہے. تو خیر وہ ایک الگ ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. تو یہ بس یاد رکھیے گا کہ غیاب یا میٹافزیکیلٹی کے بغیر کوئی شے صاحب وجود نہیں ہو سکتی، کوئی شے ذہن کا ہدف نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں ایک میٹافزیکیلٹی کا عنصر ذہن کے لیے حاضر نہ ہو. واضح ہے نا یہ؟ تو اور اس کی عام سی دلیل ہے، کیونکہ ہم اپنی روایت میں بات کر رہے ہیں، میں اس وقت مغربی فلسفے یا کسی اور فلسفے کو اس وقت بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے. تو صورت پرائمری ہو ہی نہیں سکتی، صورت ہمیشہ ایفیکٹ ہوگی. نہیں، پہلی صورت ہمیشہ ایفیکٹ ہوگی، کاز بھی ہوگی، لیکن پہلی صورت جو ہے نا وہ پرائمل کاز نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے کچھ ضرور ہوگا. آپ سمجھیں نا؟ تو یہ اس بات سے ہم استناد کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ وجود کا جو اصل ایسنس ہے وہ مادہ غیاب ہے. یعنی وجود اگر حقیقی ہے تو میٹافزیکل ہے. آپ واضح ہے نا یہ؟ تو یہ بس کہنا تھا. اور پھر اسی طرح جیسے علم موجود کو معلوم بنانے کا ذہنی عمل ہے، اسی طرح علم کی تشکیل میں یہ بات بھی بہت کارآمد بلکہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نامعلوم کیا ہے. یعنی علم ذہن شے کو معلوم کروانے میں بھی سرٹن ہوتا ہے، مطلب اعتماد سے ہوتا ہے، اتنا ہی یقین اسے اسی معلوم شے میں موجود نامعلومیت کے جوہر پر بھی ہوتا ہے. تو اب نامعلوم ذہن میں جیسے ایک مسلمہ بن گیا، ایک تصور بن گیا نامعلوم کا، اب اس تصور کا سائز سکیڑنے کی کوشش کا نتیجہ علم ہے. یعنی نامعلوم کل ہے، معلوم جز ہے. تو اس کو مانے بغیر آدمی علم کو نہیں سمجھ سکتا، علم کو کسی بھی جہت سے نہیں جان سکتا. تو اب نامعلوم کی بھی دو قسمیں بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ معدوم ہے، تو جو نامعلوم ناموجود بھی ہے، ذہن اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب مجھے ہما کا نہیں معلوم، ہما نامعلوم ہے نا، تو ذہن اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. وہ ہما کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کہیں جا کے دیکھوں شاید کہیں مل جائے یا خلا میں مل جائے گا، مطلب وہ نہیں کوشش کرے گا. اور اس بات کی اجازت بھی نہیں دے گا کہ ہما کا لفظ
اپنی زبان سے نکال دیا جائے، یا اس بات کو بھی الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ کہیں کہ ہما کو ماننا، یعنی ہما کے لفظ مفید علم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں نامعلوم ایک تو وہ ہے جو معدوم ہے، وہ ذہن، اس کی معدومیت ذہن کے لیے نامعلوم نہیں ہے، نامعلوم بھی ہمیشہ موجودیت کے ساتھ ہے، آپ سمجھیں نا؟ وہ نامعلوم جس کا دائرہ سکیڑنے کی کوشش کا نتیجہ علم ہے، تو یہ نامعلوم جس کو جاننے کا محرک مجھے پتہ ہو، یعنی مجھے یہ معلوم ہو کہ مجھے یہ جاننا ہے جو فی الحال میں نہیں جانتا، تو کیا جاننا ہے کا جواب بھی اگر میرے پاس ہو تو اس محرک کے پیدا ہوتے ہی وہ نامعلوم نامعلومیت کو برقرار رکھتے ہوئے میرے لیے معلوم بھی ہو جائے گا۔ اس پیراڈاکس کو بھی سمجھیں، آپ سمجھیں نا؟ تو ایسا جو نامعلوم ہے وہ ذہن کے لیے موجود اور حاضر ہے تصور کے طور پر، مگر شناخت سے خالی ہے۔ اب اسے نامعلوم ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذہن اس صورت کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ تو نامعلوم کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ صورت ذہنی کے طور پر وہ حاضر ہے لیکن ذہن اسے پہچانتا نہیں ہے، ذہن اس کو سمجھنے سے فی الحال قاصر ہے، تو یہ نامعلوم ہے، اور یہی نامعلوم ذہن کا موضوع ہے، یہی نامعلوم علم کا اصل ہدف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسری ایک اور چیز ہے، وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں ابھی تحقیق نہیں ہو پا رہی، اور یا میرے علم میں نہیں ہے، یا کہ علم ذہن کا وہ کانٹینٹ ہے، جیسا ہم نے کہہ دیا کہ اولاً قابل ادراک، ثانوی طور پر لائق اظہار، یعنی ادراک شرط ہے اور وہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اظہار جو ہے وہ اضافی ہے، وہ چاہیں تو کریں چاہے نہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر علم اظہار میں آ جاتا ہے تو اظہار کا مطلب یہ کہ میں جو جانتا ہوں آپ سے بیان کروں، تو اگر علم اظہار اور الفاظ میں آ جاتا ہے یا اشارات میں آ جاتا ہے تو یہ اظہار کبھی ادراک یعنی علم محض اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس کا عین نہیں ہو سکتا، اس سے آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتا۔ آدمی تین طرح کی ڈویلٹیز میں رہتا ہے، ایک ڈویلٹی ہے جو کبھی سنگولرائز نہیں ہو سکتی، وہ ہے شے فی الخارج اور شے فی الذہن کی ڈویلٹی، اور اسی طرح دوسری ڈویلٹی ہے شے فی الذہن اور شے فی الاظہار کی، یعنی شے فی مدرک شے جس کا ادراک کیا گیا اور اظہار کی جانے والی شے، وہی مدرک شے اپنا اظہار کرنے ہو جانے کے بعد اپنی غیر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ بہرحال تو یہ جو اظہار ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ اظہار یا تو ادراک سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یعنی میں اپنے علم کو جو بیان کروں گا تو وہ علم اپنی پیورٹی یا اپنی ایکچویلٹی کے ساتھ جتنا میرے دماغ میں جمع ہے، میرا اظہار میرے دماغ کو اس سے پورا خالی نہیں کرے گا، یعنی میرے اظہار میں وہی علم جو ذہن میں ہے، وہی ادراک، وہ نہیں آئے گا،
میرا اظہار اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے اور غیریت بھی رکھتا ہے. تو اظہار و ادراک ایک دوسرے اظہار ادراک پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود اظہار ادراک کا غیر ہے. واضح نا، یہ بھی ڈویلٹی ہے، ایک انٹریکٹیو ڈویلٹی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کہ وہ صورت جہاں اظہار ادراک سے کم ہوتا ہے، مطلب جہاں مجھے یہ معلوم ہو کہ میں جتنا جانتا ہوں اتنا ظاہر نہیں کر پایا، تو اب لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جانتا ہوں جو میں ظاہر نہیں کر پاتا، کیونکہ اگر یہ بتانے پہ قادر ہو جاؤں تو اس کا مطلب میں نے اظہار دے دیا ہے. تو وہاں ادراک ایک احساس کے طور پر ہوتا ہے، وہاں ادراک کسی صورت ذہنی کی شکل میں نہیں بلکہ ایک احساس کے طور پر ہوتا ہے. تو جاننے کی بھی 2 ڈگریز ہیں کہ جاننا جو یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے دماغ میں لگی ہوئی تصویر ہے، یہ میں نے جان لی، اور ایک یہ ہے کہ تصویر دماغ میں لگی ہے یا نہیں اس کا مجھے پتہ نہیں، میں نے دماغ میں دیکھی نہیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں. تو اب وہ کچھ جاننا وہ میرے لیے موجود ہے لیکن قابل اظہار یا لائق شناخت نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ بہت سے ادراکات ایسے ہوتے ہیں جو حسی ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں، تصور کے طور پر ہوتے ہیں، تصدیق سے خالی ہوتے ہیں اور اپنی ساخت میں نامعلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے معلوم ہونے کا احساس انہیں مطلقاً نامعلوم ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے وہ احساس کہ میں کچھ جانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کچھ کیا ہے، تو یہ احساس کی شکل میں ہوتا ہے اور عموماً صحیح ہوتا ہے. تو یہ احساس فی الحال جیسے ذہن کی گرفت سے باہر ہے، لیکن اس احساس کا سبب جو ہے وہ علم ہے، لا علمی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ احساس مکمل طور پر باطل نہیں ہو سکتا، نہ مکمل طور پہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ مکمل طور پہ غلط ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ہے جو جانتا ہوں. سمجھ گیا نا؟ اور اس اسٹیٹ کو کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ کچھ ہے جو میں جانتا ہوں، تو انشاءاللہ ذہن کی ایمانی ساخت میں، ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا. اس پہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت بات کروں گا. تو لیکن اب یہ جو ہے کہ ہاں بعض اوقات جو دوسری شکل ہے کہ اظہار زیادہ ہے، ادراک کم ہے، جو آج کل کا مرض بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ علم کے 2 ظرف ہیں، ایک زبان اور ایک لفظ. تو بعض مرتبہ معنی کمتر ہوتا ہے، یعنی علم کمتر ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ بہت برتر ہوتا ہے جسے میں اپنے علم کے اظہار کا، اپنے ادنا علم کے اظہار کا ذریعہ بنا رہا ہوں. واضح ہے نا؟ تو جیسے یہ کہ وجود یہ بہت بڑا آئیڈیل ہے، ظاہر ہے اسی کے گرد ہی سب کچھ ہے. تو اب میں کہوں کہ بھئی وہ لاہور میں گوال منڈی کا کوئی وجود ہے یا ایسے ہی ایک افواہ ہے، اب وجود کا ایک یہ استعمال ہے. اب مجھے پوچھنا بس اتنی بات ہے، لیکن اس میں مجبوری ہے کہ میں وجود کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ وجود کے لفظ کا استعمال مجھے سجھاتا ہے کہ یہ بات میں افلاطون سے جا کے پوچھوں، کیونکہ افلاطون کے بارے میں سنا ہے کہ وہ وجود کا سب سے بڑا عارف ہے.
اب افلاطون کے سامنے جب میں اس کا اس سوال کو پیش کروں گا تو آپ سوچ لیجیے وہ کیا کہے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ اظہار ادراک سے بڑھ کر ہونا. واضح ہے نا. اور اسی طرح ہماری روایت میں متشابہ کی تفصیل لامحدود ہے. اور میں نے متشابہ میں جتنی تفصیل مسلمانوں نے کتاب الہی کی ہے وہ کسی مذہبی روایت میں ان کے ریویلڈ اسکرپچرز کی نہیں ہوئی. تو وہ جو متشابہ کو جو تفصیل دیتے رہنا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اظہار ادراک سے زیادہ ہے. متشابہ کہتے کسے ہیں کہ میرا مخاطب بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ مانو کہ تمہارا ادراک تمہارے اظہار سے ہمیشہ کم رہے گا. اس کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اب یہ سب جو ہیں یہ متشابہات ہیں. متشابہ وہ کہ جس کا وجود حقیقی اور علم اعتباری ہو، یہ متشابہ کی تعریف ہے. تو اب میں اس پہ جو بھی تقریر کروں گا ممکن ہے کہ میں کوئی 10 گھنٹے بول لوں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، لیکن میری ساری تفصیل ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو جنت کا مجھ سے بڑا عالم بنا دے. آپ سمجھیں نا. اس کا سبب یہ ہے کہ میں جن لفظوں میں اظہار کر رہا ہوں اس سطح پر جنت و دوزخ کو جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کہیں اظہار ماننے کا ہوتا ہے وہ بھی علم ہے، اور کہیں اظہار جاننے کا ہوتا ہے. کہیں ادراک بھی ماننے کا ہوتا ہے، کہیں ادراک اپنے جاننے کا. ادراک اصل میں ادراک الادراک ہے کہ مجھے یہ درک ہے کہ میں یہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر ذہن میں صورتیں نہیں بنتی. یہ بات بہت بہت محفوظ رکھیے. تو لیکن بعض صورتوں میں یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں اور اپنا یہ ماننا میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ماننے کا جو مانی جانے والی چیزوں کی فہرست بھی معلومات کی فہرست ہے، اور جانی جانے والی چیزوں کی تو ہے ہی. واضح ہے نا. تو اب ایک تعریف یہ اس سے نکلے گی کہ ذہن کے اندر موجود تمام لائق شناخت امور وہ دو ذرائع سے، اس کی دو قوتوں اور فیکلٹیز سے اس کی تحویل میں آتے ہیں. ایک فیکلٹی ایکٹیو عقل کی ہے، ایکٹیو ذہن کی ایکٹیویٹی، اور دوسرا ہے ذہن کی پیسیوٹی. تو جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کے جب عقل کیا ہے پر غور کریں گے نا تو اس میں ہم یہ مبحث اٹھائیں گے تو اس سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو اب چاہے پیسیوٹی کے ساتھ ہو تو وہ متشابہ ہے، اور ایکٹیویٹی کے ساتھ ہو تو وہ اعتباری ہے. اب آپ سمجھیں انسان کی اوقات کیا ہے. صرف حقیقی اور یقینی وہ ہے جو پیسیوٹی کے ساتھ ہے. یعنی آدمی چاہتا یہ ہے کہ چیزیں اس کے ذہن کے گھیرے میں آ جائیں، لیکن اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا ذہن اپنے معلوم کے احاطے میں سما جائے. یہ ذہن کی پیسیوٹی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے عقل کی، ذہن کی، شعور کی. مطلب اس سے آگے دماغ نہیں جا سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب اور پھر اسی میں ایک بات ہے کہ جیسے متشابہات کی میں نے بات کی نا تو وہ اس میں ہو گئی کہ ہم اس کو ذرا دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ذہن میں معلومات کی ایک فہرست ہے، قابل شناخت معلومات کی، تو جن میں ہر امر، ہر معلوم جو ہے وہ اپنی بناوٹ میں کل کی طرح ہے.
یعنی زنجیر کے حلقے کی طرح نہیں ہے بلکہ کل کی طرح ہے، اور جیسے خود انحصار، خود مختار، منفرد کل ہے، تو جن معلومات کی ساخت کل کی طرح ہے ان کا جزوی اظہار ہی ممکن ہے۔ مطلب وہ کل علم نہیں ہے، جیسے جنت مجھے معلوم ہے کیونکہ، اور جنت کا تصور میرے لیے لائق شناخت ہے، چاہے ذہن میں ہو چاہے لفظ میں ہو، لیکن میں اس کا جو بھی اظہار یا ایسا اظہار، اندرونی اظہار، ادراک بھی خود اظہاری کا نام ہے ذہن کی، تو جو بھی صورت ہوگی ادراک میں اظہار یا اظہار میں ادراک کا مظاہرہ، دونوں صورتیں جزوی ہوں گے۔ مطلب مجھے اس پہ یقین ہے کہ میں جنت کو جانتا ہوں، لیکن اس پر بھی یقین ہے کہ جنت کو میں پورا نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ اعتبار، میرا علم جنت کے بارے میں اعتباری ہے، اور یہ اعتباری علم صحت کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ تو ہر وہ علم کی ایک تعریف ہے اعتبار، اعتبار ذہنی کو، شے کے بارے میں اعتبار ذہنی کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی اعتبار اتنا قطعی نہیں ہو سکتا جتنا حتمی، قطعی اور یقینی وہ اعتبار ہے جو ایمانی مسلمات کی تفصیل کے نتیجے میں ذہن میں حاضر ہوتا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو ظاہر ہے کل ایسا ہے کہ جو موجود کی حیثیت سے تو کل نہیں ہو سکتا ذہن میں، تو معلوم کی حیثیت سے کچھ معلومات کل کی ساخت رکھتے ہیں، تو اس طرح کی کل کی ساخت رکھنے والے معلومات بھی اظہار میں پورے نہیں سما سکتے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ اب یہ انشاءاللہ جب ہم یہ تعریفات پڑھیں گے بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ جو یہ ہے، میں اس طرح کے 20-25 نکات انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا، نہیں 20-25 تو شاید نہ کر سکوں لیکن 15 تک کوشش کرتا ہوں۔ تو ابھی جو ہیں 6 ہیں، تو اور یہ 6 بھی ابھی جلدی میں لکھوائے ہیں۔ تو علم اور فہم یہ عام طور پر عرف عام میں ایک سمجھے جاتے ہیں کہ علم ظاہر ہے سمجھ سے خالی تھوڑی ہوگا، تو ان کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو سمجھ یا ادراک کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے، ہر مفہوم معلوم ہے اور ہر معلوم مفہوم ہے، یہ ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور معلوم کا مفہوم یا مفہوم کا معلوم ہونا صرف سہولت اظہار کے لیے ہے، ان کے دوئی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سطح پر، ٹھیک ہے نا؟ جب میں معلوم کہتا ہوں تو اس میں مفہوم داخل ہے، اور جب میں مفہوم کہوں تو اس میں معلوم داخل ہے، تو وہ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے ادراک کی جہت سے۔ لیکن یہ کہ کچھ پہلو ان دونوں کیٹیگریز آف نالج کے یا کیٹیگریز آف شعور کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو انہیں ایک کہنے کی اجازت نہیں دیتے، جو بتاتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہیں، لیکن ان کے درمیان نسبت مکمل عینیت کی بھی نہیں ہے، کامل غیریت کی بھی نہیں ہے۔ تو مطلب فہم کہہ کے پورا علم نہیں مراد لیا جا سکتا، واضح ہے نا؟ تو اس لیے علم کل ہے اور فہم اس کا جز ہے۔ اب آپ پچھلی بات پہ جائیے کہ جہاں ذہن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو وہ کچھ جاننا بھی علم ہے جو مفہوم نہیں ہے، فہم میں نہیں ہے۔ تو
آخری یہ خیر یہ تعریف نہیں ہے، یہ ایک جیسے تمہیدی بات ہے جو ہمارے اگلی نشستوں کا کے لیے دائرہ ہے کہ علم جو ہے اس کی کلاسیکل روایتی تعریف ہے کہ شے کا حضور ذہنی، یعنی ذہن میں شے کا حاضر ہو جانا، یعنی شے کا فارم ہو جانا مشاہدے کے نتیجے میں یا مشاہدے سے الگ تصور کے نتیجے میں، تو وہ علم ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ اپنی بنیاد میں اور اپنے آپ کو مکمل کرتے رہنے والی حرکت میں یہ محتاج ہے اس بات کا کہ یہ کسی نظریے علم کے بنائے ہوئے حدود میں رہے، کسی تصور علم کی رہنمائی میں ذہن کو چلنے پر مجبور رکھے۔ یہاں مجبوری جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے، مطلب لازم رکھے۔ تو انسان جو بھی جانتا ہے یا جو بھی جاننا چاہتا ہے اس سے پہلے ایک آئیڈیا آف نوئنگ یا آئیڈیا آف نالج یا آئیڈیا آف بینگ ہوتا ہے اس کے ذہن میں، تو اس کے جاننے کی حدود، جاننے کے لیے لی جانے والی پوزیشن، معلوم شے کو معلوم کرنے کے لیے حرکت کی رفتار، یہ سب کچھ یہ جیسے ایک گھوڑے کی طرح ہے جس کی لگامیں اس ایپسٹیم کے ہاتھ میں ہیں جو اس روایت کا ہوتا ہے جس روایت کے ہم ماننے والے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو وہ جو ہاتھ ہیں وہ دو ہیں کہ علم کیا ہے کا جواب علم کے لیے کوشش کرنے والا ذہن فراہم نہیں کرتا، علم کیا ہے پہلے ہے اور معلوم کیا ہے یہ بعد میں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ہمارا ایک واضح تصور علم ہے جو ہم اب اگلی نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہمارا علم، ہماری تمام ذہنی سرگرمیاں اس کی پابند ہیں، اس کے بنائے ہوئے اصول پر قائم ہیں، اس کے دیے ہوئے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ ضرورت علم، تصور علم بھی میں نے نہیں بنایا، مجھے ملا ہے۔ اسی طرح ضرورت علم جو ہے اس میں ذرا سا فرق ہے کہ ایک ضرورت ہوگی ضرورت صیغہ واحد میں، وہ تصور علم ہی کا ایک پارٹ ہے، اور ضرورت صیغہ کثرت میں وہ جو ہے وہ عارضی ہے۔ تو اس میں شیخ سے کوئی ضرورت اپنی فرض کر کے اس کو جاننے اور اس سے وہ ضرورت پوری کروانے کی کوشش کروں تو اس کے لیے مجھے شے کی کلیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ شے سے اپنا وہ مفاد حاصل کرنا ہے۔ یا یہ کہ ضرورت کا یہ بھی ہے کہ میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ اپنے شعور کی ٹوٹیلٹی میں رہتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں، میں شعور کی ایکٹیویٹی کو مزید تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی پیسیوٹی کے اطلاقات کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہوں۔ اب یہ ضرورت علم ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ تو خیر، تو یہ جو نظریہ علم ہوتا ہے یہ اس روایت کی ملکیت ہوتا ہے، اس روایت کا اصل اصول ہوتا ہے جس میں ذہن اپنے حدود اور مقاصد کو پہچانتا ہے۔ ورنہ تو ذہن، اگر ذہن کوئی رہنمائی یا کوئی خلقی یا بیرونی رہنمائی نہ ہو، فطری یا بیرونی، تو ذہن تو صرف انتشار پروڈیوس کرے گا نا۔ مثال طور پہ زبان کے بغیر ذہن آبجیکٹ سے تعلق نہیں کر سکتا، زبان جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ زبان نہ، لفظ نہ ہو تو میرے اور آبجیکٹ کے درمیان تعلق کی کیا نوعیت ہوگی؟ پھر وہ اظہار کی شرط پوری نہیں کرے گا، اور اظہار کی شرط جو پوری نہیں کرتا وہ ادراک
کے معیار پہ نہیں آ سکتا، وہ مدرک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ روایت میں ہوتا ہے، جس سے جو ذہن کے حدود اور اس کے مقاصد یعنی مقاصد علم کو حتماً متعین کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب کلینکل مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ معلوم یعنی شے چاہے ایک ہی ہو، لیکن اگر ذہن کے پرنسپل نظریہ علم میں یعنی جس نظریہ علم سے ذہن اپنی توانائی اور اپنا رخ حاصل کرتا ہے اور چیزوں کو معنی دینے میں جس کا محتاج ہے جس نظریہ علم کا، تو وہ اگر فرق ہو دو آدمیوں میں، شے ایک ہے، ہم دونوں جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میز کیا ہے، اور میز کو پوری طرح دیکھ لینے کی صلاحیت بھی ہم دونوں میں برابر ہے، میز کو تجربی توثیق سے گزارنے والے سارے ٹولز ہم دونوں میں مشترک ہیں، میز کے نام پہ ہم متفق ہیں، میز کے جیومیٹری پہ ہم متفق ہیں، اس کے ماہیت پہ ہم متفق ہیں، لیکن اس کی معنویت میرے لیے کچھ اور ہوگی، آپ کے لیے کچھ اور ہوگی، صرف ہمارے اگر نظریات علم میں فرق ہے، مقاصد علم کے تصور میں فرق ہے، تو یہ نظریہ علم جو ہے وہ شے کی حیثیت اور معنویت متعین کرتا ہے۔ آپ سمجھے موجود ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ اس کا حقیقی ہونا یعنی اس کا بامانی ہونا، اور یہ کہ پوری اسکیم آف ایگزسٹنس میں اس کا کیا کردار ہے یعنی اس کا کیا مرتبہ ہے، یعنی شے ودن بامانی ہے، شے وداؤٹ وہ اپنے مرتبے کی حامل ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے پورے نظام وجود میں، ہائرارکی آف بینگ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نظریہ علم اگر نہ ہو تو ہم شے کو کورسپونڈ کرنے کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے اس سے محروم ہو جائیں گے کہ معنی شے کیا ہیں، حیثیت شے کیا ہے، واضح ہے نا، یہی علم ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا نہیں، یہ 6 نہیں تھے، یہ 7 ہیں۔ تو خیر نظریہ علم کا فرق سمجھ گیا نا کہ نظریہ علم شے کی معنویت اور حیثیت متعین کرتا ہے اور اسے ایک نظریہ وجود میں کیٹیگرائز کرتا ہے، یعنی وجود کے مراتب اور اقسام ہیں، تو وہ نظریہ علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ وجود کی فلاں کیٹیگری میں فال کرتی ہے یا اسے فال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ اس کیٹیگرائزیشن کے بعد اس کا مرتبہ کھلتا ہے، وہاں ذہن اپنے یعنی اپنے اوپر حکومت کرنے والے تصور علم کی روشنی میں اس شے کو پوری طرح چاہے نہ جانے، چاہے غلط سمجھے اس شے کو، لیکن اس کے حقیقی مرتبے پر فکس کرنے میں غلطی نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ فکس کرتا ہے، اور یہ جو فکسیشن ہے اس کی اس مرتبے پر، شے کا مرتبہ شے کے معلوم ہونے سے پہلے کا طے شدہ ہے، تو اس کے پہلے سے طے شدہ اسکیم آف تھنگس میں اس کے پہلے سے طے شدہ مرتبے پر ذہن اس آبجیکٹ کو لا کے دھر دیتا ہے اور پھر اس کو وہیں رکھتا ہے، اور وہیں رکھتے ہوئے اس کا صحیح یا غلط علم تفصیل کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو وہ جو ضرورت شے کا میں نے کہا ارے ضرورت علم کا، تو ضرورت علم کے بارے میں میں خیر کہہ چکا ہوں، یہ اب آیا ہے سامنے کہ یہ بھی شے کی نویبلٹی پر اثر انداز ہوتا ہے، شے کی معلومیت مختلف ہو جاتی ہے اگر شے سے آپ کا اور میرا مفاد مختلف ہو، تو یعنی شے کا کسی روایت میں ضروری یا غیر ضروری
مفید یا مضر ہونا جو ہے وہ شے کی تعریف متعین کرنے میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ تو ڈیفینیشن جو ہم تو ابھی ڈیفینیشنز میں ہی ہیں نا، علم کیا ہے کی، تو ڈیفینیشن کو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن یوں سمجھیں کہ اس میں شے کا معلوم ہونا اور موجود ہونا ایک ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشن میں شے کے معلومیت کے اصولی حدود بھی طے ہو جاتے ہیں، اس کا مرتبہ وجود بھی سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طے ہو جاتا ہے وہ شے کہ شے کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا حقیقت سے، اپنی حقیقت واحدہ سے تعلق کے اسالیب اور نظامات کیا ہیں، چینلز کیا ہیں، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمہید آج ہم نے مکمل کر لی۔ اب اگلی مرتبہ ہم اپنی روایت میں موجود تعریفات علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جب ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے 4-6 نشستیں اس پہ لگیں، لیکن بہرحال جتنی بھی نشستیں لگیں اس کام کو مکمل کریں گے۔ پھر جب علم کیا ہے پر ہم اپنی روایت کے مواقف کو سمجھ لیں گے یا بڑی حد تک سمجھ لیں گے، تو پھر ہم ایک دوسرے مبحث پہ جائیں گے، ایپسٹیمالوجی کا جو دوسرا بڑا مبحث ہے کہ عقل کیا ہے۔ گو کہ یہ دونوں ایک ہی موضوع کے تحت بھی طے ہو سکتے ہیں کہ علم کیا ہے ہی کے ضمن میں عقل کیا ہے کو بھی ہم چھیڑ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم تدریس کی طرح اب یہ کام کر رہے ہیں تو چیزوں کی جزویت کو محکم کر رہے ہیں، کلیت کو فی الحال جیسے اپنے کلیت کا تجزیہ فی الحال نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟